کیپٹن صفدر جو کہ آج کل بڑے وائرل ہوئے ہیں. مریم نواز کے وزیر اعظم بننے کا کوئی چانس نہیں، عمران خان کے خلاف بیان بازی پر شرمندہ ہوں، کیپٹن صفدر نے شریف خاندان کے خلاف بغاوت کر دی۔ تنقید کر رہے اپنے بیگم پہ بھی اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پہ بھی اور نواز شریف فیملی پہ بھی، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ احساس کمتری کا شکار ہے یا کوئی لپ نہیں کر رہا؟ صحابی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہے، عمران ریاض کی بات اگر کی جائے، شیخ رشید کی بات کی جائے، اگلی باری کس کی ہے کہ اعظم سواتی ہی کی دوبارہ گرفتاری کا نمبر لگ جائے؟ شہباز گل کا امکان بھی ہے دوبارہ۔ بہت بڑے ناصاب کے خلاف آرٹیکل 7 کے تحت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، 43 لوگوں کی واپسی پارلیمنٹ میں، تو اس سے کیا راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر رہ سکیں گے؟ میں اپنی بات کروں گا کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے یا نہیں، اگر نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ شاید اکان عباسی کہاں ہوں گے نیکسٹ الیکشن میں؟ عمران خان صاحب نے چونکہ ایک تحریک بھی شروع کی جیل برو، تو جیل برو عمران خان کی نااہلی یا گرفتاری؟ آخری دیوار سے گیند کو جتنی زور سے مارو گے وہ اتنی زور سے واپس آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نمین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج میں اپنے باس کے ساتھ موجود ہوں، آپ اس کی طبیعت بھی ناساز ہے، سینئر صاحب ہی کون نہیں جانتا، اور بول نیوز اسلام آباد بیورو کے ڈپٹی بیورو چیف علی شیر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے، پھر بھی آپ نے ہمیں ٹائم نوازا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سر، سیاسی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور صحابی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، عمران ریاض کی بات اگر کی جائے، شیخ رشید کی بات کی جائے، اگلی باری کس کی ہے؟ دیکھیں، ابھی تو نہیں کہہ سکتے کہ اگلی باری کس کی ہے، بظاہر تو شاید لگتا ہے کہ انہی میں سے کسی کے نہ لگ جائے، کیونکہ یہ ایک دلچسپ میرے سننے میں ایک بات آئی ہے اور اس کے اوپر کچھ سورسز نے تصدیق بھی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اعظم سواتی نے راولپنڈی بار میں خطاب کیا ہے، اس خطاب کے بارے میں اب کوئی ایپلیکنٹ ڈھونڈا جا رہا ہے جو درخواست دے کہ سواتی صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس سے میرے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور بڑا ہی غلط اس نے کیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ 124(a) کا پرچہ درج کیا جائے۔ لیکن اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک وہ کوئی اس طرح کا بندہ حامی بھرنے کو تیار نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، ہو سکتا ہے کہ اعظم سواتی ہی کی دوبارہ گرفتاری کا نمبر لگ جائے۔ شہباز گل کا امکان بھی ہے دوبارہ، کیونکہ وہ تھوڑا بولنا پھر شروع ہو گیا ہے۔ مقصد تو ان گرفتاریوں کا بولنے سے روکنا ہی تھا۔ سوری بات کٹو، اعظم سواتی اگر اس بار اندر چلا گیا تو پھر صحیح سلامت باہر آئے گا یا نہیں، یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے شاید ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کرنے تھے، جس حد تک جانا تھا وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، فرق پڑتا ہے، انسان ہے آخر، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ یہ تو سائنس کا اصول ہے کہ دیوار سے گیند کو جتنی زور سے مارو گے وہ اتنی زور سے واپس آئے گی۔ تو یہ بالکل وہی کا وہی کام ہے، جتنا آپ دبائیں گے، جتنا آپ، کیا وہ جو منشی والی بات تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ مذاق بن گیا نا، اور تو اس لحاظ سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ اتنا کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی چیزوں میں وہ کوئی آسان کام ہوگا کہ سب کو خوف زدہ کر کے ڈرا کے وہ اس پہ کر لو۔ اگر فواد چودھری خوف زدہ نہیں ہوا، یہ ایک حقیقت ہے، جس طرح سے بھی اس نے دن گزارے، جو کچھ بھی سچویشن ہوئی، تو اگر وہ خوف زدہ نہیں ہوا، پہلے سے آ کے زیادہ بولنا شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، انگیج کرنا پڑے گا۔ ایک بہت بڑے ناصاب کے خلاف آرٹیکل 7 کے تحت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ باتیں تو چل رہی ہیں کہ ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں ذاتی طور پہ سمجھتا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جب پرویز مشرف کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تھی تو اس کا جو خمیازہ بھگتا گیا تھا وہ سب کے سامنے ہے، تو اس وجہ سے یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ کسی بڑے کے اس طرح کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا۔ 43 لوگوں کی واپسی پارلیمنٹ میں، تو اس سے کیا راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر رہ سکیں گے؟ نہیں، پہلے تو وہ ان کی واپسی ہو جائے نا، ابھی تو ان کی واپسی ہوئی نہیں، اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ہائی کورٹ نے فیصلے میں ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو معطل کیا الیکشن کمیشن کے استعفوں کے قبول کرنے کے معاملے میں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے ایوان میں بیٹھ جائیں، آپ کام شروع کر دیں، یہ نہیں کہا۔ یہ ان کی اپنی ازیوم تھا، ان کا اپنا خیال تھا پی ٹی آئی والوں کا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ معطل ہو گیا تو ہم جا کے بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ وہ معطل ہونے والی بات جو ہے وہ اس طرح سے بظاہر نہیں ہے،
کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب تک یہ فیصلہ ہو نہ جائے کہ بھی دیکھیں معطلی اور منسوخی میں فرق ہے. منسوخ تو نہیں ہوا نا, معطل ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فوری طور پہ یہ ہوگا. اور پھر فیصلہ بھی سامنے آیا, اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ان کے حلقوں میں الیکشن نہ کروایا جائے. تو الیکشن نہ کروانا ایک اور بات ہے, ان کا واپس جانا ایک اور بات ہے. لیکن ہائی کورٹ میں ابھی جب فیصلہ ہوگا, جب وہاں الیکشن کمیشن جواب دے گا, جب اسپیکر جواب دے گا, تو پھر اس کے بعد اگر وہ بحالی ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ واپس آئیں گے, تو پھر تو راجہ ریاض صاحب گئے. اچھا علی شیر صاحب, آپ کی بہت گہری نظر ہے, آپ جو کہ ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی مانیٹرنگ پہ آپ کی نظر ہے. 90 دن میں اس نظر کی متناظر نظر میں اپنی بات کروں گا کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے یا نہیں, اگر نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ اچھا, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 90 دن میں الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے. سچی بات ہے کہ میں تو ابھی بھی اس بات پہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے الیکشن نہیں ہوں گے. اگرچہ بظاہر جتنی حرکتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس طرح سے نا وہ کسی کو اکڑ نہیں جاتا کوئی بندہ, مطلب ادارے اکڑ گئے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ نہ ہمارے پاس پیسے ہیں, نہ ہمارے پاس سیکورٹی ہے, جو ہوتا ہے کر لو. اس کا مطلب تو یہی ہے نا. اب یہ سکندر سلطان راجہ صاحب کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس طرح کے اکڑے ہوئوں کو سیدھا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر وہ کر لیتے ہیں, ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر آنے والے الیکشن میں بھی ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور اگر یہ ابھی نہیں کر سکتے تو پھر آنے والے الیکشن میں بھی تو سوالیہ نشان لگ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں جس طرح معاملہ گیا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں خاص طور پہ پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے جو آج تک کیس وائنڈ اپ ہوا ہے, فیصلہ محفوظ ہوا ہے, تو اس میں حکومت بھی جو ہے وہ دو ٹوک اس بات کو نہیں کہہ سکی کہ جی آئین میں یہ نہیں ہے کہ ہم آگے جا سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکی. وہ یہ کہہ سکی ہے کہ یہ ہائی کورٹ طے کر دے کہ الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا, گورنر, صدر یا الیکشن کمیشن. تو بظاہر 90 دن کے اندر طے ہونے پہ تو اتفاق نظر آیا, لیکن ڈیٹ کون دے گا یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ. یہ ہو سکتا ہے جس طرح وہ نظر آ رہا تھا کہ پرویز الہی سے حلف گورنر نہیں لے گا, تو انہوں نے صدر کو کہہ دیا کہ آپ حلف لے لیں. اسی طرح سے باقی چیزیں بھی ہو جائیں. مریم نواز اور شاہدہ خان عباسی, جب سے مریم نواز ایک ڈیزگریشن ایک پوسٹ پائی ہے تو شاہدہ خان عباسی اور مسلم لیگ نون کے بیچ میں دراڑیں پڑ گئی. مہتاب عباسی صاحب بھی آپ کے کل اپنے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ وہ کدھر پتہ نہیں کدھر چلا گیا. شاہدہ خان عباسی کہاں ہوں گے نیکسٹ الیکشن میں؟ میرا نہیں خیال کہ شاہدہ خان عباسی کہیں اور ہوں گے, وہ مسلم لیگ نون میں ہی ہوں گے. لیکن وہ اپنی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط طریقے سے اٹھائیں گے نون میں. اور وہ جو کلب ایک بنا تھا کچھ اچھے لوگوں کا, مطلب مصطفیٰ نواز کھوکھر, مفتاح اسماعیل, یہ حاجی لشکری رئیسانی وغیرہ وغیرہ, یہ جو لوگ ہیں, حقیقت یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں اچھے, ذمہ دار, تحمل والے, بیلنس والے لوگ موجود ہیں. یہ مختلف جماعتوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں نا. تو وہ اگر اپنی جماعت کو کوئی تھوڑا سا آئینہ دکھا رہے ہیں یا دکھانے کی جرت رکھتے ہیں تو وہ دکھاتے رہیں گے. شاہد خان اور بھی دکھائے گا. یہ ممکن ہے کہ شاید وہ پبلکلی اتنا زیادہ نہ کرے, لیکن انٹرنلی اپنی پارٹی کو اور ٹف ٹائم دے گا. ابھی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی اسلام آباد پہنچ گئی ہیں, اور وہ بھی ان کو شاہد خان عباسی کو ملیں گی. ظاہر ہے اس کو وہ منانا تو خیر کیا ہوتا ہے, میں نہیں سمجھتا منایا تو اس لحاظ سے جا کے تحفظات دور کر لیں, تھوڑا بہت اس لحاظ سے کہ اندر کوئی بات ہو جایا کرے, ڈیبیٹ ہو جایا کرے, تاکہ وہ باہر جا کے نہ کریں, یا ان کو کم از کم اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کریں گی کہ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ پارٹی کے اندر کر لیا کریں, میڈیا پہ یا اس طرح فورم وغیرہ پہ جا کے نہ کریں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ فورم کو چھوڑیں گے, میڈیا پہ بھی وہ اپنی بات کریں گے, لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی جو زیادہ پی ایم ایل این کو نقصان دہ ہونے والی بات ہو تو وہ ممکن ہے کہ وہ اندر بیٹھ کے اور زیادہ زوردار طریقے سے کریں. لیکن میں شاہد خان عباسی کو آج بھی, مطلب میں 2002 سے اسمبلی کور کر رہا ہوں, ایمانداری کی بات ہے کہ میں آج بھی شاہد خان عباسی کو نمبر 1 پرائم منسٹر ریٹ کرتا ہوں. نہ نواز شریف, نہ عمران خان, نہ دوسرا, نہ تیسرا, سب سے بیٹر بندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس وقت پاکستان میں جو ہے ٹیکنو پولیٹیشین کی ضرورت ہے, جو ٹیکنیکل چیزوں کو بھی جانتا ہو, سمجھتا ہو, اور وہ ساتھ ساتھ پولیٹیشین بھی ہو. نہ اکیلے پولیٹیشین سے کام چلے گا, نہ اکیلے ٹیکنوکریٹ سے کام چلے گا, اور شاہد خان میں یہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں. کیپٹن صفدر جو کہ آج کل بڑے وائرل ہوئے ہیں, اور ایک نجی ٹی وی چینل پہ اس نے ایک انٹرویو بھی دیا, رپورٹر کے ساتھ اس نے گفتگو کی, وہ بڑے تنقید کر رہے ہیں اپنے بیگم پہ بھی, اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پہ بھی, اور نواز شریف فیملی پہ بھی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ احساسی کمتری کا شکار ہے یا کوئی لفٹ نہیں کرا رہا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا وہ اس طبیعت کا آدمی ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ بہت سی باتیں, اب آپ کو یاد ہو وہ جب انہوں نے نواز شریف صاحب نے ایک قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈاکٹر عبدالسلام کے نام کے اوپر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا نام رکھا تھا,
محض لبرلزم دکھانے کے لیے، یہ جو ویسٹرن مافیا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے. حالانکہ وہ بڑا نام ڈاکٹر عبدالسلام، اس کی سائنسی خدمات اپنی جگہ، لیکن وہ جو ان کا مذہبی اور جو وہ ساری سچویشن تھی اس کے تنازع کی وجہ سے ہر کوئی ایوائڈ کرتا ہے ان چیزوں کو، کرنا بھی چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب نے ان کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پہ رکھا. لیکن یہ وہ کیپٹن صفدر تھا جو پڑ گیا تھا اس کے اوپر، اس نے اچھا بھلا جو ہے وہ کھڑکا دیا تھا. تو ابھی بھی یہ سچویشن ہے. وہ ایک وہ دربار کا ایک وہ بھی ہے نا، پیر ٹائپ وہ بھی ہے، تو وہ بھی بات کر جاتا ہے. تو اس میں بھی بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ مریم کے والے سے جو بات اس نے کی اس نے فیکچوئل بات کی ہے. نواز شریف بہت ساری دفعہ وہ فیکچوئل بات کرتا ہے. وہ جو اس نے ووٹ کو عزت دو کو بیڑا گر کرنے کی جو بات کی ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. کون نہیں کہہ رہا؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈیل کے بغیر جو ہے وہ ووٹ کی عزت دیے دو، جو ووٹ کی عزت بیچے بغیر ہم اقتدار میں آ گئے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. تو جب وہ ساری سچویشن ہے تو اس نے تو کہہ دیا، تو پھر کون سی قیامت آ گئی ہے؟ نواز شریف بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے مطلب اس کو بھی نہیں کہ یہ مریم نواز وزیر اعظم بن جائے، اس کو بھی نہیں. اور کیپٹن صفدر بھی کہا کہ مجھے مستقبل قریب میں نظر دکھائی نہیں دے رہا. بالکل صحیح کہہ رہا ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوگا یا اس طرح کی بہت زیادہ وہ سچویشن میں جائے گی نا، ابھی دیکھیں مریم نواز آئی ہے نا، آ کے اس کو ابھی پانی میں اتری ہے نا واپس آ کے 3-4 مہینے بعد، تو اس کو زمینی حقائق کا پتہ چل گیا کہ کیا زمینی حقیقت کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اب سلیکٹڈ کارکنوں کے نام پہ جلسے کرنا شروع ہو گئی ہیں، انڈور آؤٹ ڈور کی بجائے. ٹھیک ہے، تو وہ جب آؤٹ ڈور میں نکلے گی تو پھر پتہ چلے گا. لیکن فی الوقت ان کے جلسوں کا اور اس طرح کی کارنر میٹنگز ٹائپ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ تھرسٹ کتنی ہے اور کس حد تک وہ آئیں گے. اچھا سر، عمران خان صاحب نے جو کہ ایک تحریک بھی شروع کی جیل برو، تو جیل برو عمران خان کی نااہلی یا گرفتاری؟ آخری کویشچن. دیکھیں ابھی تک تو نااہلی لگ رہی ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا، یہ جو کل کی صدر مملکت کی ملاقات تھی، وہ کوئی چیزیں جو ہے اس میں سے پازیٹیو ممکنہ طور پہ نکل سکتی ہیں، وہ ایسے نہیں گئے ہیں. اس کے پیچھے ضرور کچھ ہے کہ مکمل تباہی سے پہلے کوئی سنوارنے کی کوشش کی جائے. اچھی بات ہے. تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو اور بات ہے. ادروائز مجھے لگتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ، جو نواز شریف وغیرہ کی جو ڈیمانڈ ہے، تو اس میں ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف بھی نااہل ہوں جس طرح، اور عمران خان بھی نااہل ہوں، اور باقیوں کو کھلا میدان چھوڑ دیا جائے. نواز شریف بھی بیٹھ کے سرپرست کے طور پہ پارٹی کو لیڈ کرے اور عمران خان بھی لیڈ کرے. ممکنہ طور پہ شاید اس طرح کا ماڈل ہو سکتا ہے. یہ حالات نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ ناظرین. آپ نے ابھی تک اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویلاگ کے بارے میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.